پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ جنت کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا پر گئے، سدرہ کا معنی ہے کہ وہاں رک جانا، وہاں ایک درخت ہے بیری کی شکل کا، جبرائیل علیہ السلام وہاں جا کے رک جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے واپس آتے ہیں۔ اس کے آگے کوئی فرشتہ اور کوئی چیز نہیں تھی کہ آگے کیا چیز ہے، اللہ ہی جانے، یا اللہ کے حبیب گئے۔ جب آپ سدرہ پر گئے، آگے جانے لگے تو جبرائیل وہاں رک گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل کہ یہاں کیوں رک گیا؟ کہ یا رسول اللہ کہ ہمارا داخانہ یہی ہے، ہم یہاں سے پیغام لے کے واپس جاتے ہیں، اس کے آگے اگر بال کے برابر بھی چلے گئے تو میرے پر اور میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا، سدرہ کی بات سنائی جو حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بوڑھا صحابی ابوبکر یہ کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ ابوبکر میں تو خوشی کی باتیں سنا رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہ اس لیے کہ سدرہ پر جبرائیل تھا وہ رو گیا، کاش کہ اگر صدیق ساتھ ہوتا تو آپ کو کاندھے پر اٹھا کر اللہ کے دربار میں لے جاتا، اگر میری جان سر کے کونا کونا ہو جاتی پھر بھی میں واپس نہ آتا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ جبرائیل وہاں رک گیا کہ میں ہوتا تو آپ کو ساتھ لے جاتا۔ جب آپ وہاں رک گئے تو اس وقت امت کی یاد آئی، یہ براق بھی رک گئی اور دوسرے یعنی گھوڑا آیا، نور کا ایک آیا، عرضی کے رب کائنات زمین سے لے کر سدرہ تک براق پہ سوار ہو کے آیا ہوں اور یہاں میرے لیے دوسری سواری آ گئی۔ جب میری امت گنہگار قیامت والے دن قبرستان سے نکلے گی تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب کے پریشان نہ ہو، جس طرح میں نے آپ کے لیے سواری بھیجی ہے آپ کی امت کے لیے بھی ایسی۔ تو آپ یہ باتیں کرتے رہے تو رب کائنات نے فرمایا وہاں نہ رکے، آپ کی منزل آگے ہے، آپ کے تشریف لے جائیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا تقدم رسول اللہ والکلمۃ، تقدم رسول اللہ والکلمۃ، عوالمنا اللہ ثم رحیم، کہ آپ یہاں نہ رکے، آپ کی منزل آگے ہے، یہ سواری ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر اوپر آ جا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی، صرف آوازیں آ رہی تھی کہ تقدم 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 کے آگے آئے، آگے تشریف لے آئے۔ جب میں گیا اللہ رب العزت کے دربار میں، عرش معلیٰ پہ جب پہنچا تو جوتا اتارنے لگا، نعلین شریف۔ رب کائنات نے فرمایا کہ حبیب کے آپ نعلین نہ اتارے، رب کائنات کے تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو حکم فرمایا تھا کہ دور پر آ رہا ہے تو جوتا اتار کر آ، مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب کے میرے کلیم کو کہا تھا کہ جوتا اتار کر تیرے پاؤں طور پر لگے تو طور سن شان والا بن جائے، آپ کے نعلین شریف جوتا مبارک میرے عرش کو لگے تو عرش بھی شان والا بن جائے، آپ اپنا جوتا مبارک نہ اتارے۔ جب آپ یعنی نعلین کے ساتھ اللہ کے دربار میں گئے تو رب کائنات نے فرمایا ثم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب اس طرح جا کر بیٹھا کہ قاب قوسین کے جب عرب کے اندر لوگوں کی جنگ ہوتی تھی تو ان کے بیان تکنے سے قاب قوسین کہا جاتا، لوگ دیکھ کر کہتے کہ ان کی صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ دھکا دے کے میں اتنا قریب جا کے بیٹھا ہوں تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کے کیوں
مجھے دیکھتا رہے، میں تمہیں دیکھتا رہوں، تو میرا دیدار کرتا رہے، میں تیرا دیدار کرتا رہوں۔ میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ حبیب کیا لے کے آیا ہے میرے لیے؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ اللہ رب العزت کے میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری جانی عبادت بھی تیرے لیے، میری قولی اور پھری عبادت بھی تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں سب کچھ تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ حبیب یہ تین تحفے تم لے آیا ہے، تو تین میں نے بھی تیرے لیے بڑی مدد کے رکھے ہیں، آج تک کسی کو عطا نہیں کیے۔ تو فرمایا کہ پہلا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، سلام بھی تیرے اوپر، وبرکاتہ، اور برکتیں بھی تیرے اوپر، ورحمتہ، اور رحمت بھی تیرے اوپر۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے آقا نے عرض کی کہ رب کائنات تین میں نے عطا کیے، تین تم نے عطا کیے، میری وہ امت جن کے جسم کے اوپر خنجر چلائے گے، جن کو سامنے باندھ کر ان کے بچے کو اوپر تھپڑ مارے گئے اور زخمی کیا گیا، ان نے میرے نام پہ جان قربان کیا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب کے تین تو نے دیے، تین میں نے دیے، اگر تو کیا جائے تو اب یہ میری بات سننے کہ السلام علیکہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو اس چیز کی گواہی دے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ میں اللہ رب العزت میں سے رحمت کا حصہ ان کے لیے بھی بھیج دوں گا، یعنی جو کلمہ پڑھنے کا گواہی دیتا ہے گا اللہ کی اس کے رسول کی، تو رب کائنات نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میں اللہ رب